ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ جب بھی ہمیں یہ مہینہ ملا کرے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے سال کا حساب لگائیں۔ دنیا کے اندر ہر کمپنی، ہر کاروباری ادارہ یہی ہوتا ہے کہ 30 جون کو یا 31 دسمبر کو یا جس آدمی کی جو ترتیب ہوتی ہے جس ادارے کی، وہ کوئی نہ کوئی اپنا آڈٹ اور اپنا چیک اینڈ بیلنس تیار کرتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ذوالحجہ کا مہینہ جب شروع ہو، اس سال کا آخری مہینہ ہے، تو غور کرے اس سال جو عبادات ہم نے کی ان پہ اللہ کا شکر ادا کرے، قبولیت کی دعا کرے۔ جو گناہ ہم سے ہوئے توبہ استغفار کرے، معافی مانگے اور ان گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرے، اور اگلے سال جو نیا بعد سال آئے گا اس میں پہلے سے بہتر اچھا مسلمان بننے کا ارادہ کرے۔ جیسے ہر ملازم پیشہ یہ چاہتا ہے کہ انکریمنٹ ہو ہر سال، ہر تاجر یہ چاہتا ہے کہ ہر سال میرا کاروبار بڑھے، تو ہر سال مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے گزشتہ اعمال کا جائزہ لے اور آگے آخرت کی تیاری زیادہ شروع کر دے کہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آنی۔ تو عشرہ ذوالحجہ جیسے ہی شروع ہونے لگے تو ان احساسات کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسری بات کہ جو 10 دن ہیں یہ بہت قیمتی دن ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں بڑی ان کی قدر و قیمت ہے۔ ہم اس کو سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر ضائع نہ ہونے دیں۔ ان میں کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لینا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کی روایات میں تفصیلات آئی ہیں، خوب پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام بازار میں نکل کے اونچی آواز سے بھی بعض دفعہ پڑھ لیا کرتے تھے، تو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ترتیب بنا لینی چاہیے۔ ہم لوگوں کی عادت چونکہ کثرت کی ختم ہو گئی ہے، تو اگر ہم کوئی ٹارگٹ بنا لینا تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں دوستوں کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم کوشش یہ کیا کریں کہ ان 10 دنوں میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں۔ زیادہ پڑھ لیں، کم پڑھ لیں، سب طریقے سے ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹارگٹ ہوگا تو ہمارے لیے اس کو پورا کرنا آسان ہوگا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ اس کو آسانی سے کر بھی لیتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ جب انسان ارادہ کر لے، یہ دن رات ایسے ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کرنا مطلوب بھی ہے، محمود بھی ہے، مقصود بھی ہے۔ اس میں ذکر کیوں کروایا جاتا ہے؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت آئے۔ جب پروردگار کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی پھر حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا، گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور پورا کرنے کے لیے ہم نیک اعمال کو کرنے کے لیے، رب کا حکم پورا کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے، اور اگر آگے بڑھنے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس رکاوٹ کو عبور کریں گے۔ تو ہمیں بڑے شوق کے ساتھ ان دنوں ذکر اور فکر کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایک بات کا غور کریں، خیال رکھیں، اپنا محاسبہ اور جائزہ ساتھ ساتھ لیتے رہیں کہ میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھ رہا ہوں، کیا اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ آخرت کی فکر بڑھ رہی ہے؟ گناہوں سے نفرت بڑھ رہی ہے؟ نیکی کا شوق بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ ان کا ساتھ ساتھ انسان محاسبہ کرتا رہے تو بہت فضیلت ہے، بہت فائدہ۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ 1 ذوالحجہ سے لے کے 8 ذوالحجہ تک روزانہ ایک دن کے ایک روزے کا ثواب 1 سال کی عبادت کا ہے، اور جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے عجیب فائدہ ہے اس کا، عجیب۔ یاد رکھیے شریعت کے اندر بہت تھوڑے اعمال ایسے ہیں کہ جن میں اگلے گناہوں کی معافی پہلے دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ان میں سے ایک ہے۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ ان مخصوص عبادات میں سے ایک ہے کہ انسان نے عبادت کی، پچھلے بھی معاف، اگلے بھی معاف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی، اور 9 ذوالحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی، ایک پچھلا ایک اگلا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہتمام سے رکھتی تھیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس روزے کو رکھیں۔ جب بھی 9 ذوالحجہ آتی ہے تو ایک نئی بحث ہمارے ہاں چھڑ گئی ہے، سوشل میڈیا نے پتہ نہیں، وہاں تو ہر طرح کی مادر پدر آزادی ہے، جس کا جو چاہے بس بول دے، ڈال دے، بس اس کو اپلوڈ کرنا ہے۔ 9 ذوالحجہ پاکستان میں کب ہے، سعودی عرب میں کب ہے، یہ ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے، پہلے نہیں تھی یہ بحث۔ اس کا آسان سا معاملہ ہے، عید ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں، نماز اپنے حساب سے، سحری، روزہ، افطاری، باقی سارے اعمال اپنے حساب سے کرتے ہیں،
تو 9 ذوالحجہ بھی ہمارے حساب سے، شب قدر بھی 10 محرم بھی ہمارے حساب سے۔ اس بحث میں الجھنا نہیں چاہیے، عمل پہ لگنا چاہیے، تو اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ اس مبارک عشرے کے اندر ایک بہت بڑی اور بات کیا ہے کہ بقرعید کا دن آتا ہے، اس کی اپنی تفصیلات ہیں، لیکن 9 ذوالحجہ سے ایک عمل شروع ہوتا ہے تکبیرات تشریق کا۔ تکبیرات تشریق کا ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ واجب ہے ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، مسافر ہو یا مقیم، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کے اوپر، کہیں دنیا میں حاجی ہو یا غیر حاجی، سب کے اوپر۔ طریقہ اس کا کیا ہے کہ ہر نماز کے فوراً بعد، سلام پھیرنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نے حاجیوں کو تلبیہ دیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن ساری دنیا کے جو لوگ حج پہ نہیں جا پا رہے ان کو محروم نہیں کیا، ان کو کہا تم کثرت سے ذکر کرتے رہو اور ان دنوں میں تم ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھتے رہو، تاکہ دونوں کو میں اجر عطا فرماؤں اور دونوں کی مغفرت فرما دوں، جو حج پہ آئے ہوئے ہیں ان کی بھی اور جو نہیں آ سکے اس سال ان کی بھی۔ تو ٹوٹل 23 نمازیں ہیں، 9 10 11 12 روزانہ کی 5 4 دن کی 20 ہو گئیں، اور 13 ذوالحجہ کی عصر تک، فجر ظہر اور عصر 23 نمازیں، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ یہ پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سال عشرہ ذوالحجہ کو شوق کے ساتھ، صحیح طریقے سے، اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک کام کر لیں گے، گزر جائے گا اہتمام سے، موبائل اور سوشل میڈیا کو تھوڑا کم کر دیں۔ www.darsequran.com